141ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب مرزبان نے قمر الزمان کو شہزادی بدور کے بارے میں بتایا اور اس کی طبیعت سنبھلی، اور جب بادشاہ شہرمان نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اب صحت مند ہو گیا ہے، اور اس نے مرزبان کے ساتھ انعام و اکرام کیا، اور جب مرزبان نے شہزادہ قمر الزمان کو ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہا تو اب جب بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ خوش ہو گیا، اور فوراً جا کر اس کی ماں اور محل والوں کو خبر کی، اور قمر الزمان کی سلامتی پر سارے محل میں خوشیاں منائی جانے لگیں، اور بادشاہ کے حکم سے شہر آراستہ کیا گیا، اور وہ دن بڑی خوشی کا دن منایا گیا۔ اس رات مرزبان قمر الزمان کے پاس سویا، اور بادشاہ بھی مارے خوشی کے انہی دونوں کے ساتھ سویا۔ جب صبح ہوئی اور بادشاہ چلا گیا اور مرزبان اور قمر الزمان اکیلے رہ گئے، تو مرزبان نے بیان کیا کہ جس کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ساری باتیں پیش آئی ہیں میں اسے جانتا ہوں، اور وہ شہزادی بدور بادشاہ غیور کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد اس نے شہزادی بدور کی ساری روداد شروع سے آخر تک بیان کی، اور کہا کہ اسے تجھ سے کس قدر عشق ہے، اور جو بات تیرے باپ اور تجھ میں پیش آئی وہی ہو بہو اس کے باپ اور اس میں پیش آئی، اور اب مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ تجھ پر عاشق ہے تو بھی اس پر جان دیتا ہے، لہذا ہمت کر اور دل مضبوط کر، میں تجھے اس تک پہنچا دوں گا، اور عنقریب تم دونوں کا وصال ہو جائے گا۔ اس طرح مرزبان قمر الزمان کا دل مضبوط کرتا اور اسے ہمت اور تسلی دیتا، اور کھانے پینے کی طرف رغبت دلاتا، اور اس نے کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ اس کی جان میں جان آ گئی، اور اس کی قوت دوبارہ اود کر آئی، اور بیماری دور ہو گئی۔ مرزبان اشعار اور کہانیاں سنا کر اسے تسلی دیتا، یہاں تک کہ قمر الزمان چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور اس نے حمام جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مرزبان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حمام لے گیا، اور دونوں نہائے دھوئے۔ جب بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی اور دیکھا کہ اس کا بیٹا قمر الزمان حمام گیا ہے، تو اس نے قیدیوں کو آزاد کیا، اور امراء کو عمدہ خلعتیں عطا کیں، اور فقیروں کو خیرات دی، اور شہر کو چراغاں کرنے کا حکم دیا، اور 7 دن تک سارے شہر میں چراغاں کیا گیا۔ اب جب شہزادہ قمر الزمان مکمل صحت یاب ہو گیا، اور مرزبان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ بالکل تندرست ہے، تو اس نے قمر الزمان سے کہا کہ اے میرے آقا، میرے سفر کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی ہیلے سے تیرے پاس پہنچوں اور شہزادی بدور اچھی ہو جائے۔ اے میرے آقا، اب ہمیں چاہیے کہ اس تک پہنچنے کی کوئی تدبیر نکالیں، اور چونکہ تیرے باپ کو تیری جدائی گوارا نہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ کل تو اپنے باپ سے جنگل میں جا کر شکار کھیلنے کی اجازت مانگ، اور خرجی میں روپے پیسے بھر کر ساتھ لے لے، اور ایک اصیل گھوڑے پر سوار اور دوسرے کو اپنے ساتھ رکھ، اور میں بھی تیار ہو کر تیرے ساتھ سوار ہو جاؤں گا۔ اے میرے آقا، تو اپنے باپ سے یہ کہیو کہ میں چاہتا ہوں کہ جنگل میں سیر و تفریح کروں اور شکار کھیلوں اور تازہ ہوا کھاؤں، اور اس طرح سے وہاں ایک رات گزاروں۔ جب ہم ایک بار نکل کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں کون روک سکتا ہے، مگر کسی نوکر کو اپنے ساتھ نہ لیجیو۔ قمر الزمان نے کہا کہ یہ تیری رائے بہت مناسب ہے، اور اس پر بہت خوش ہوا، اور ہمت کر کے اپنے باپ کے پاس گیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے اسے شکار کے لیے جانے کی اجازت دے دی،
اور کہا کہ اے بیٹا، مبارک ہے وہ دن جب کہ تو تندرست ہوا۔ مجھے تیرا ارادہ ناپسند نہیں، لیکن ایک رات سے زیادہ مت ٹھہریو اور دوسرے ہی روز آ کر مجھے ملیو، کیونکہ تو جانتا ہے کہ بغیر تیرے میری زندگی کا مزہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے بیٹے قمر الزمان اور اس کے ساتھی مرزبان کے لیے سفر کی تیاری کرا دی اور حکم دیا کہ ان کے لیے 4 گھوڑے مہیا کیے جائیں اور مال لادنے اور کھانے پینے کے سامان کے لیے 1 اونٹ، اور چونکہ قمر الزمان نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس کی خدمت کے لیے کوئی شخص نہ بھیجا جائے، تو بادشاہ نے بھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی غلام یا نوکر نہ بھیجا۔ اب باپ نے اسے گلے مل کر اور بوسہ دے کر رخصت کیا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے 1 دن سے زیادہ شکار کے لیے نہ رکیو، کیونکہ تو جانتا ہے کہ تیرے بغیر مجھ پر نیند حرام ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ابا جان، اگر خدا نے چاہا تو 1 رات سے زیادہ میں باہر نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوا اور قمر الزمان اور مرزبان دونوں باہر آ کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس اونٹ کو ساتھ لے لیا جس پر مال اور کھانا اور پینا تھا، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور صبح سے لے کر شام تک چلتے رہے۔ شام کے وقت وہ اترے اور انہوں نے کھایا پیا اور جانوروں کو چارہ دیا اور تھوڑی دیر سستا کر آگے چل دیے اور برابر 3 دن تک سفر کرتے رہے۔ چوتھے دن انہوں نے ایک کشادہ جگہ دیکھی جہاں جھاڑیاں تھیں اور وہ وہاں اتر پڑے۔ اب مرزبان نے اونٹ اور 1 گھوڑا لے کر ذبح کیا اور ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہڈیوں سے گوشت اتار ڈالا، اور قمر الزمان کی قمیص اور دوسرے کپڑے لیے اور انہیں پھاڑ کر گھوڑے کے خون میں لتھیڑا اور خوب رنگا اور انہیں چوراہے پر پھینک دیا۔ اس کے بعد کھا پی کر سوار ہوئے اور چل دیے۔ اب قمر الزمان نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ہم نے تیرے باپ بادشاہ شہرمان سے 1 رات کی اجازت لی تھی، اور جب 1 دن کے بعد ہم اس کے پاس واپس نہ پہنچیں گے تو وہ سوار ہو کر ہمارے پیچھے آئے گا، مگر جب وہ ان خون آلود کپڑوں کو دیکھے گا اور تیری قمیص اور دوسرے لباس پر اس کی نظر پڑے گی کہ ان کے چیتھڑے ہو گئے ہیں اور ان پر خون پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ تیرے اوپر ڈاکوؤں یا وحشی جانوروں سے کوئی حادثہ گزرا ہے، اور وہ تجھ سے نا امید ہو کر اپنے شہر کو لوٹ جائے گا، اور اس ترکیب سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ قمر الزمان نے کہا کہ واللہ یہ ترکیب بڑی اچھی ہے اور تجھے خوب سوجھی۔ اس کے بعد وہ دن رات سفر کرتے رہے، مگر اس اثنا میں جب کبھی قمر الزمان اکیلا ہوتا تو وہ روتا اور آہو فریاد کرتا، یہاں تک کہ اسے خوشخبری ملی کہ آخری منزل قریب ہے، اور مرزبان نے کہا کہ دیکھ یہی جزیرے جو دکھائی دیتے ہیں بادشاہ غیور کے جزیرے ہیں۔ یہ سن کر قمر الزمان خوش ہو گیا اور مرزبان کا شکریہ ادا کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگایا۔ اب وہ لوگ ان جزیروں میں داخل ہو کر دار السلطنت پہنچے، اور مرزبان نے اسے ایک سرائے میں اتارا، اور دونوں سفر کی تکان کی وجہ سے 3 روز تک سستاتے رہے۔ اس کے بعد مرزبان قمر الزمان کو لے کر حمام گیا اور اسے سوداگروں کا سا لباس پہنایا اور اس کے لیے ایک رمل کی تختی بنوائی جس سے لکیروں اور ہنسوں کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں جو سونے کی تھی، اور علم نجوم کے دوسرے اوزار، اور چاندی کی ایک استرلاب جس سے ستاروں کا حال معلوم کرتے ہیں
جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ جب یہ تمام چیزیں مہیا ہو گئیں تو مرزبان نے قمر الزمان سے کہا کہ اے میرے آقا، اٹھ اور جا کر بادشاہ کے محل کے نیچے کھڑا ہو اور آواز لگا کہ میں حساب دان ہوں، میں منتری ہوں، میں طالب اور مطلوب کو ملاتا ہوں، میں ماہر حکیم ہوں، میں زبردست منجم ہوں، جو طالب ہوں وہ میرے پاس آئیں۔ جب بادشاہ تیری آواز سنے گا تو وہ تجھے اپنے پاس بلا لے گا، اور پھر تو بادشاہ سے کہیو کہ میں نے تیری بیٹی کی بیماری کا سنا اور میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اچھی ہو گئی تو میری شادی اس کے ساتھ کر دیجیو، اور اگر وہ اچھی نہ ہوئی تو میری بھی وہی درگت بنائیو جو تو نے مجھ سے پہلے لوگوں کی بنائی ہے۔ بادشاہ تیری یہ شرط منظور کرے گا، اور جب تو شہزادی کے پاس پہنچے تو اس سے کہیو کہ تو کون ہے۔ تجھے پہچان کر وہ تندرست ہو جائے گی اور اس کا جنون رفو چکر ہو جائے گا، اور وہ ایک ہی دن میں اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو اسے کھانے پینے کو دیجیو، اسے تندرست دیکھ کر اس کا باپ خوش ہو جائے گا اور تیری شادی اس کے ساتھ کر دے گا اور اپنے ملک کا ساجدار بنا لے گا، کیونکہ یہی اس نے شرط کی تھی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔